ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے سر منڈوایا ہوا تھا، ٹینٹ کرایا ہوا تھا، کشتی کے اوپر بیٹھے کہیں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس اللہ کے ولی نے، فقیر نے کیا کیا، ٹوپی اٹھائی، جھولی پہ رکھی، اپنا سر نیچے کیا، تسبیح اٹھائی، اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے۔ کشتی کے اوپر بچے بھی سوار تھے، ساتھ میں والدین بھی سوار تھے۔ ایک بچہ آیا، اس نے بابا جی کے سر پر ایسے ہی ہاتھ پھیرا، کھلا کھلا ٹینٹ لگا، نرم نرم، اس کو بڑا ہی مزہ آیا۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ایک بچے کو مزہ آتا ہے نا، وہ دوسرے کو بلاتا ہے، یا تو بھی مزہ چکھ لے۔ اس بچے نے جیسے ہی ٹینٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے دوسرے بچے کو اشارہ کیا، تو بھی مزہ چکھ لے۔ دوسرا بچہ آیا، تیسرا بچہ آیا، اس نے تو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ سارے بچے اکٹھے ہو گئے، کوئی بابا جی کو تھپڑ مارنے لگا، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کوئی کیا کرنے لگا تو کوئی کیا کرنے، کوئی بازو کے اوپر چڑھ گیا، کوئی سر کے اوپر چڑھ گیا، ایسے ہی بابا جی کو تنگ کرنے لگ گئے۔ اب بابا جی نے اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا، اللہ اللہ کرنے میں مشغول تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ مناجات میں مشغول ہیں۔ بچوں کے والدین دیکھ کر ہنستے رہے کہ دیکھو جی ہمارے بچے بابا جی کو کتنا تنگ کر رہے ہیں۔ جب بچے بابا جی کو زیادہ تنگ کرنے لگے نا تو دوران مناجات غیب سے آواز آئی، او میرے دوست، بچے کافی تجھے تنگ کر رہے ہیں، تیری تکلیف دیکھ کر بچوں کے والدین بھی ہنس رہے ہیں، اور میرے یار اگر تو کہے تو کشتی پانی کے اندر الٹ کے کشتی صاف کر دوں تاکہ اگلا سفر تیرا آسان ہی ہو جائے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے دوران مناجات کہا، او میرے کریم رب، کشتی الٹ کر صاف کرنے سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا کہ تو ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے، ان لوگوں کے دل ہی صاف کر دے۔ ہے اس اللہ والے کی دعا اللہ نے اس طرح قبول کی، اس طرح قبول کی کہ کشتی میں بیٹھنے والے بچوں اور مردوں کے دل اس طرح صاف کیے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ بچے اور ان کے والدین جب مرے تھے اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، ایک ایک کے لیے کتنا غم کیا، ایک ایک کے لیے کتنے روئے، امت کے غم میں کتنے تڑپے۔ محبوب ترین چاچا حضرت حمزہ کا جو قاتل ہے، اس ظالم نے حضرت حمزہ کو اس طرح قتل کیا، اس ظالم نے میرے حضور کے چاچا جان کو اس طرح قتل کیا، اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ ناک کاٹ کے الگ کر دیا، کان کاٹ کے الگ کر دیے، زبان کاٹ کے الگ کر دی، ہونٹ کاٹ کے الگ کر دی، ایک ایک انگل کاٹ کے اس ظالم نے الگ کر ڈالی، یہاں تک کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جوانوں سنو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی جگہ ہچکیاں مار مار کر رونا ثابت نہیں ہوا، لیکن جب اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھی، جسم سے ایک ایک بوٹی الگ ہوتی دیکھی، تو میرے حضور علیہ السلام اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی، ایسی ہچکی بندھی کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آواز گئی۔ حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی اکٹھے ہو کر رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ کا رونا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ حضور، آپ کے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا، آسمان والی ساری مخلوق کو رلا دیا۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے آپ کے چچا کے لیے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کا رسول کا شعر ہے۔ حضور آپ صبر کریں، ہم تو گالی دینے والے کو بھی قتل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی دلیری کی بات ہے کہ اتنے بڑے پیارے چاچا کے قاتل کو بھی کہا جا رہا ہے اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں، میرا اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ چاچا کے قاتل کو کہا جا رہا ہے یہ وہ ظالم قاتل ہے جس نے چاچا کے کان الگ کر دی، جس نے چاچا کی زبان کاٹ ڈالی ہے، ہونٹ کاٹ ڈالے ہیں، جسم کی ایک ایک بوٹی جسم سے الگ کر ڈالی۔ ان سب کے باوجود بھی میرے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، میاں اگر تو کلمہ پڑھ کر اللہ کا بندہ بن جائے تو قیامت کے دن تجھے جنت مل سکتی ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ اور جوانوں، کوئی اتنی محبت کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ
कोई इतना प्यार करने वाला भी मिलेगा जो कहे ऐ मेरे उम्मती, कांटा तेरे पाँव में चुभता है, दर्द मैं मोहम्मद को होता। फरमाया तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया। तुम खुद नाशनास थे, मैंने तुम्हें खुदा शनास बनाया। तुम जहन्नुम की तरफ जा रहे थे, मैंने तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाया। और तुम जहन्नुम में गिर रहे थे, मैंने तुम्हें पकड़कर जन्नत का वारिस बना दिया। हाय सर्दियों की लंबी रातें, मैं मुसल्ले पे रोया, तड़पा सारी सारी रात, यहाँ तक कि मेरे कदम सूज कर फट गए, मेरे कदमों से खून निकलता रहा। फरमाया मेरी उम्मती, तू सोता रहा, मोहम्मद रोता रहा। तू दुनिया के मज़े लेता रहा, मोहम्मद तड़पता रहा। सजदों पे सजदे, गिरिया पे गिरिया। लेकिन जब वो वक्त आया, रात का वो पहर जो पहले आसमान पर उतरता है, जब अल्लाह आवाज़ देता है कि ऐ मेरे बंदे बोल, क्या बोलता है? जब अल्लाह आवाज़ देता है ऐ मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है? फरमाया जब कुछ मांगने की बारी आई, पूरी रात क़याम मैंने किए, पूरी रात रुकू मैंने की, पूरी रात सुजूद मैंने की, पूरी रात रोया मैं, पूरी रात तड़पा मैं। लेकिन सुनो, जब अल्लाह की तरफ से कुछ मांगने की बारी आई तो मैंने अपनी बात ही नहीं की, मैंने अपना जिक्र ही नहीं छेड़ा, अपने खुदा से कुछ मांगता रहा हूँ तो तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ ही मांगता रहा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा के कातिल के घर में ये पैगाम भिजवाया कि अगर तू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, अल्लाह का बंदा बन जाए तो तुझे जन्नत मिल सकती है। अब ये दुश्मन चेहरा छुपाकर घर से निकला, कहाँ जा रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जा रहा है। क्या करने? कलिमा पढ़ने। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के हमरा बैठे हुए। अब ये चाचा का दुश्मन एकदम सामने आया, सबके सामने आया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर इस दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाकर फौरन ही पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब इस जालिम दुश्मन ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने तलवारें निकाल ली। तो आपने सहाबियों को फरमाया, सहाबियों पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। एक आदमी का मुसलमान हो जाना मेरे नज़दीक हजारों काफरों को मारने से ज्यादा अजीज है, एक आदमी का मुसलमान बन जाना। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वहशी को कहा कि 7 साल गुजर चुके हैं, मेरे चाचा के कत्ल का जख्म अभी तक ताज़ा है। जब वो मंजर मेरे सामने आता है तो मैं रोने लग जाता हूँ। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस कलिमा पढ़ने वाले दुश्मन को फरमाया, ओ वहशी, मुझे चेहरा मत दिखाया करो, मुझे चेहरा हरगिज़ ना दिखाया करो, क्योंकि तुझे देखने से मेरा गम ताज़ा हो जाता है, फिर मेरा दिल तड़पने लग जाता है, मुझे चाचा की याद आने लग जाती है। खुदा के लिए मेरे सामने ना आया करो। नादानो, जिसका चेहरा देखना गवारा नहीं करते हुजूर, उस दुश्मन के लिए भी जन्नत